بہ بہ ہو ہو ہن ہن پھر ہے ہنی ہنی ہنا 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 من المہنی من مہیہن مہیہن ہنیہن. ہنیہن. اچھا ہماری یہ کلاس بنا اور کی ہے لیکن یہ میٹنگ جو ہے 40 منٹ سے بند ہو جائے گی اور پھر یہ 10 منٹس لے کے دوبارہ سے آن ہونے کے لیے. اور میرا جو ہے نا آج دوسرا والا موبائل جو چارج ہی نہیں ہوا ہے وہ آف پڑا ہوا ہے ورنہ میں آپ کو دوسرا لنک بھیج دیتی. تو بیچ میں نا آپ کو 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑ جائے گا آج. ٹھیک ہے 10 منٹ کے بعد پھر جیسی میٹنگ آن وہ ہوگی نا زوم والے پرمیشن دیں گے آن کرنے کی تو پھر میں میٹنگ دوبارہ سے کر لیں گے کھول لیں گے. ٹھیک ہے تمہاری پھر مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ سے بولیے گا آواز سمجھ نہیں آئی. آج 40 منٹس کی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے اس کو نیکسٹ کلاس میں پھر نا انشاءاللہ اور اس کو بڑھا لیں گے ٹائم. ٹھیک ہے جو ہمارا رہ گیا آج کی کلاس کا. اچھا یہ اب مجھے باری باری ذرا پڑھ کے سنا دیں. ہاں کی کوئی بھی ایک پہلے سنا دیں. عرشی آپ سنا دیں پہلے مجھے. ہا ہی ہو با ہو ہن ہنی ہنا من المحنی مہیہن ہنیہن. ہنیہن ہاں کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی ہوگی یہ آرام سے حلق سے نکل آیا. ٹھیک ہے اب آپ پڑھیے گا فرزانہ. ہا ہی ہو با ہو ہن ہنا تھوڑا سا موٹا پڑھیں اس کو. موٹا نہیں مطلب اور اس کو ڈیپ نکالیں. ہاں نہ تھوڑا باریک ہو رہا ہے بیچ والا. اور موٹا کریں. شروع والا سے ہی پڑھ رہی ہیں آپ لیکن بیچ میں جو یہ ہاں آ رہا ہے نا یہ باریک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. من المحنی ماہیہن. ماں کو نہیں کھینچیں مہیہن ہی کو کھینچیں گے کیونکہ ساتھ یا ہے. مہیہن. صحیح. اچھا اب ہم چلتے ہیں الفاظ کی طرف. تھوڑی سی الفاظ کی بھی مشق کر لیں. حمزہ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. حمزہ کی نہیں کیا ہم نے. اس کو پہلے یہاں سے پڑھے گا یہاں سے من اہلی من اہلی عذاب علیم عذاب علیم کفوا احد. کفوا احد. اور ہاں کی بھی پڑھ لیتے ہیں. منہم منہم سلام ہی سلام ہی تحتها الانہار. تحتها الانہار. صحیح. اب مجھے یہاں سے سنائیے کیا نام ہے عرشیہ. من اہلی عذاب علیم کفوا احد. منہم سلام ہی تحتها الانہار. صحیح ہے.
ٹھیک ہے، ہاتھ آپ کا سارا کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ فلور پہ، اور نیکسٹ فلور میں آ رہا ہے عین اور ہا. ٹھیک ہے، یہ رہا وسط الحلق سے پڑھنے والے دو لوگ ہیں، ایک ہے عین اور ایک ہے ہا. اب مڈل فلور ہمارے حلق کا کون سا ہوتا ہے؟ اگر آپ حلق کو دیکھیں، حلق کی یہاں پہ تصویر شروع میں تھی نا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں عین اور ہا کے لیے مڈل فلور کون سا ہے جہاں سے ہم نے عین اور ہا کی آواز نکالنی ہے؟ اور ہا یہ کہاں سے آ رہی؟ زبان جہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا اس کے قریب ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اور نا غین اور خا کو بھی دیکھیں آپ. غین اور خا جو ہے نا بہت اوپر ہے، کافی اوپر ہے، اس کو دیکھیں کافی اوپر ہے. اور عین اور ہا کے لیے یہاں سے آواز نکالنی ہے، یعنی اندر ہی ہے نا، حلق کے اندر سے ہی آئے گی. اسی لیے یہ بھی سے جب پڑھتے ہیں تو ہوا گرم آتی ہے منہ سے. ٹھیک ہے، یہ کہ اندر سے آ رہی ہوتی ہے وہاں. اور غین اور خا تو بالکل یعنی سمجھیں کہ منہ کھولیں گے تو جو ہمیں حلق نظر آ رہا ہے وہی وہاں سے نکلے گا. تو عین اور ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے. یہ درمیانی حصہ یہ ہوتا ہے جو آپ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے درمیانی حصہ ہمارا. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے عین اور ہا کی آواز نکالنی ہے. اور عین کی آواز نکالنے کے ایک جو ہے وہ ٹپ کیا ہے، گلے کو آپ پکڑ لیں اپنے، جیسے ہم گلا دبانے کے لیے نہیں پکڑتے ہیں، ایسے گلے کو پکڑ لیں اور پھر بولیں عین تو آپ کو جو کچھ چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، اندر محسوس ہو رہی ہے جو جگہ، وہ جگہ ہے عین اور ہا کی نکلنے کی. خاص طور پہ عین کو آواز نکالنے کے لیے ہم گلے پکڑ لیں تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہمیں عین کی آواز کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، عین کی شکلیں بھی دیکھ لیں، یہ رہی ہا کی شکلیں یہ والی، لیکن اس میں بھی کمپلیٹ نہیں ہے وہ والی، یہ والی ہاتھ لکھی نہیں ہے انہوں نے ایسے کر کے جو ہوتی ہے. اور یہ عین کی شکلیں ہیں درمیان میں اور شروع میں ساری. ٹھیک ہے، اور اب ہم عین کی دیکھ لیتے ہیں اسے پڑھتے ہوئے ہم کیا کیا مسٹیکس کرتے ہیں. یہ رہا عین. عین کیا کہہ رہے ہے کہ پلیز ڈونٹ چینج می انٹو آ حمزہ اور غین، یعنی آ یا غا ایسے نہ بنائیں مجھے، اور ہیوی نہ ہی مجھے اب ہیوی بنا دیں. جیسے یہاں پر کیا ہے لفظ ہے نعبدو، کو میں اردو فونٹ میں لکھتی ہوں، نعبدو. نعبدو کیسے پڑھنا ہے؟ اب اس کو ہم ہیوی کیسے کر دیتے ہیں؟ نعبدو ہے نا، نعبدو نو کر دیں، نو او ایسے کر دیں تو یہ رانگ ہے، ہیوی لیٹر نہیں ہے. نا ایسے پڑھنا، نو ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو یہ تو ہے نا اس کو غین نغ بہت سے لوگ غین پڑھتے ہیں اس کو، نغ نہیں ہے، یہ نا ہے، یہ سمپل. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ اتنا سمپل ہے کہ آپ اس کو نعبدو پڑھ لیں، یا کا نعبدو. نعبدو نہیں بھائی، الف تھوڑی لکھا ہوا ہے، کوئی کیا لکھا ہوا ہے؟ عین لکھا ہوا ہے. نا عین کو نکالنے ہیں حلق سے، سمپل بھی نہیں پڑھنا نعبدو الف کی طرح سے، نہیں، نہ الف بنانا ہے، نہ اس کو غین بنانا ہے، نہ اس کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کیا مسٹیکس ہوتی ہیں عین میں؟ جی آگے دیکھیں یہ علمونہ ہے. یہ علمونہ میں بھی کیا ہے کہ جو ہے آئم نوٹا قلقلہ. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلے کے اندر نا آواز پلٹ کے لے کر آتے ہیں، جیسے اق، اب، اج ایسے. ٹھیک ہے، یہ قلقلہ ہوتے ہیں جس میں آواز پلٹ کے آتی ہے. تو یہ آئین جو قلقلہ لیٹر نہیں ہے. سو ڈونٹ جو قلقلہ بنائی ہے وہ سکون، جب اس کے بعد سکون ہوتے ہیں، جس کو جیسے نعبدو میں بیچ میں آ رہا تھا نا، یہ اس ایسے سکون کا مطلب ہوتا ہے جس کو جزم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکون. جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. عربک فونٹ میں نا اس کو ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے. باجی آپ کی آواز چلی گئی. او سوری، یہ دیکھیں عربک فونٹ میں نا سکون ایسے بنا ہوا ہوتا ہے گول. ٹھیک ہے، اور ہمارے اردو والے فونٹ میں کیسے بنا ہوا ہوتا ہے؟ جزم بنا ہوا ہوتا ہے، یا علمون. ٹھیک ہے، ایسے. تو یہ جزم کو سکون بولتے ہیں. تو جب سکون ہوتا ہے اس کے اوپر، عین کے اوپر، یا جزم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم قلقلہ کرتے ہیں. یعنی بہت زیادہ ہم عین کی آواز کو اچھے سے نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ قلقلہ نکالنے لگ جاتے ہیں ہم. یعنی یعلمون، یعلمون، یا نہیں ہے، قلقلہ نہیں ہے اس کے اندر، کس کی آواز کو پلٹائیں، بلکہ یہ سمپل ہے یعلمون، یعلمون. اچھا یہاں پہ ایک چیز مسنگ ہے، یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، انشاءاللہ وہ میں ڈالوں گی، وہ ہے جرک کرنے کی. ہم میں سے اکثر لوگ نا اس میں جھٹکا دے دیتے ہیں، یعلمون ایسے کر کے پڑھ لیتے ہیں، وہ عین کو ہی نا عین کو اچھے سے نکالنے کے چکر میں، لیکن جرک بھی نہیں دینا ہے. سمپل پڑھنا ہے، نارمل رہ کے پڑھنا ہے. یعلمون اس میں
ایسے نہیں کرنا کہ جھٹکا دے دیں، یا ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کو الف بنانا ہے اور نہ ہی اس میں قلقلہ کرنا ہے، یعلمون ایسے بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں ہم مسٹیکس اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان مسٹیک سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز میں آپ کو ایسی چیزیں کیوں بتا رہی ہوں کہ بھئی آپ اس کو ایسے نہیں کریں ویسے نہیں کریں، یہ غلط پڑھ کے کیوں بتایا جا رہا ہے، تاکہ آپ یہ مسٹیک نہ کریں، صحیح ہے، یا اگر آپ کیونکہ ہم پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا ہے کہ یا تو اردو کی طرح پڑھنے لگ جاتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں جب مسٹیکس پتہ ہوں گی نا تو ہم ان چیزوں سے بچے رہیں گے، تو تھیوری اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے یا کی آئین کی ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں مشق۔ اوہو